ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کشمیر کا حال یہ ہے کہ 4000 مسلم نوجوانوں کی آنکھوں میں گولیاں مار کر ان کو اندھا کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، اگر انسان کو ڈائریکٹ قتل کر دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے تو گھر والوں کو صبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھ میں گولی مار کے اندھا کر دیا جائے تو نہ اب وہ گھر والوں کے کام کر رہا، نہ وہ بیوی بچوں کے کام کر رہا، بلکہ اس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جائے گا۔ یعنی اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھکاری بنانے کے چکر میں ہیں، مسلمانوں سے روزی روٹی کے حوالے سے اس قدر تنگ دست کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے بھی اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترس جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخوان کی بہاریں روٹ کر کے جو ہے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں، کس کے در پہ جائیں، کس کی چوکھٹ پر جائیں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اس جیسا کریم ہے، اس جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے، نہ کوئی کرم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ شب برات، شب معراج، شب قدر کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا، میں غفار ہوں، لو میں تمہیں شب برات دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب معراج دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب قدر دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس لیے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں، میں اس کو بہاریں عطا کر دوں، میں اس کو خوشیاں عطا کر دوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے۔ کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف۔ آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے، آج ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ ہر آدمی آج افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے۔ خود مالیگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور، سب لوگ بے چین ہے، لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ گناہ چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت دعا کا ہے۔ تقریر تو آپ ہمیشہ میری سنتے ہی رہتے ہیں۔ صرف اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین ہو جائے، 2-3 باتیں کر کے پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ ایک عورت سیدنا ابن خطاب کے پاس آئی۔ فاروق اعظم سردی کے دن تھے، مدینہ منورہ کی پیاری پیاری پرکیف کڑاکے کی سردی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آگ جل رہی تھی۔
اور آگ تاپ رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا آگ تاپنا, تو سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی پرکیف پیاری سی سردی میں, کڑاکے کی سردی میں, جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی سردی دیکھی ہے اس کے مزے لیے ان کو پتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں سردی بھی بڑی پرکیف ہوتی ہے لیکن کڑاکے کی ہوتی ہے. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے, سرد ہوائیں چلتی ہے, لیکن اس میں کیف اور مزہ بھی ملتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرکیف سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں اور آگ تاپ رہے ہیں. صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز ہو چکی ہے. ایک خاتون ننھا سا بچہ گود میں لے کر آتی ہے. پردہ پوش حضرت عمر ابن خطاب سے کہتی ہے, امیر المومنین ایک سوال ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا؟ تو وہ عورت نے کہا, امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہاں نیک نہیں, گنہگار نہیں, متقی نہیں, پاپی نہیں, کسی کا سوال نہیں, صرف بندوں سے. نیک بھی اسی کے بندے ہیں, پاپی بھی اسی کے بندے ہیں, متقی بھی اسی کے بندے ہیں, گنہگار بھی اسی کے بندے ہیں. انسان سب سے رشتہ توڑ سکتا ہے, رب سے رشتہ نہیں توڑ سکتا.